اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم کے بعد یہ دوسرے نبی تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ان کو اپنا جانشین بنایا، دن اور رات کو مختلف ساعتوں میں تقسیم کیا اور ہر ساعت کی عبادت کی، ان کو تعلیم دی۔ انہوں نے ان کو طوفان نوح سے بھی آگاہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہ چل سکا۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت کی ہے، ان پر 50 صحیفے نازل کیے گئے، اس سے ان کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی، ان کو اپنا وسیع خلیفہ اور جانشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ آپ کا ایک فرما بردار بیٹا قتل کر دیا گیا تھا اور دوسرا شیطان کی پوجا کرنے لگ گیا تھا۔ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے، اور جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے اپنے ایک خوبصورت بہن جس کا نام مہیلہ تھا اس سے شادی کی۔ حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب بستی میں جا کر رہنے لگے۔ قبیل آپ سے بہت دور دوسرے پہاڑی علاقے میں جا کے رہنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور قبیل کا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور بنی قبیل کی اولاد میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی تھی، اور کفر اور شرک میں مبتلا بھی ہو چکے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے اور انہیں قبیل اور اس کے کاموں کی طرف جانے سے منع کیا اور گناہ اور فساد کے مبتلا ہونے سے بھی منع کیا۔ دوسری طرف قبیل کی نسل پہاڑوں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ انسانوں کی نسل 2 گروہوں میں بانٹی جا چکی تھی، ایک طرف بنی قبیل جو شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، دوسری طرف بنی شیث جو کھیتی باڑی کرتے تھے اور سخت محنت کرتے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے اور شرک اور بت پرستی سے بھی دور تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی قبیل کے لوگ تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ یہ لوگ بنی شیث پر حملہ کر دیتے تھے اور یہ ان کے اناج اور غلہ وغیرہ لوٹ کر لے جاتے تھے۔ دنیا میں پہلی جنگ بھی ان دونوں گروہوں کے درمیان ہوئی۔ قبیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیث علیہ السلام کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیث علیہ السلام نے اس سے منع کر دیا، جس پر بنی قبیل کے لوگوں نے بنی شیث کی ایک لڑکی کو اٹھا لیا، جس پر حضرت شیث علیہ السلام نے بنی قبیل پر حملہ کر دیا اور ان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی قبیل اور بنی شیث اب ایک ہو چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا، جب طوفان نوح کے زمانے میں واقعہ ہو اور اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتیوں میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائے۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بہشت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام سے اور انساک سے خلیفہ کیا تھا، اور لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور طاعات میں مشغول رہتے تھے، اور نفس کی رعایت، تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات سے قبل اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے جانشین ہو، تم تقوی اختیار کرو
اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ضرور لو، کیونکہ میں نے ان کا نام ساکو عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو میں نے اس ہستی کی شان محبوبیت کا بارگاہ رب العزت میں یہ عالم دیکھا کہ آپ کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے کہ میں نے آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہ دیکھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بلا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ اے میرے بیٹے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، شجر طبا اور سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لکھا دیکھا ہے۔ تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے بنی آدم میں اسلام کی تبلیغ کی، اور روایات میں ہے کہ آپ کی 33 اولادیں تھیں، جن میں آپ کے جانشین حضرت انوش علیہ السلام بنی۔ حضرت انوش علیہ السلام کے ہاں کنان پیدا ہوئے، جن کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے حضرت نوح پیدا ہوئے، جن کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا۔ اس طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کا نام حام، شام اور یفیس تھا۔ اس طوفان کے بعد آپ نے زمین کے 3 حصے کیے اور بیٹوں میں تقسیم کر دیے۔ حام کو افریقہ کا وسط اور شمالی حصہ دیا گیا، شام کو وسطی ایشیا اور عرب کا حصہ دیا گیا، اور یفیس کو روم اور مغربی علاقوں کے ملک دیے گئے۔ آج عرب اور وسطی ایشیا کے لوگ شام کی اولاد ہیں، افریقہ کے باشندے حام کی اولاد ہیں، مغربی ممالک اور یورپ کے لوگ یفیس کی اولاد ہیں۔ آج بنی شیس اور بنی قبیل آپس میں مل چکے ہیں اور یہ کبھی علیحدہ نہیں کیے جا سکتے، اور ہم لوگ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر چل کر ہی فلاح پا سکتے ہیں۔ بنی شیس اور بنی قبیل میں آج بھی جنگ جاری ہے اور قیامت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار 3 جگہ پر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے حضرت شیس علیہ السلام کس میں مدفن ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کا مزار عراق کے شہر موصول میں بھی موجود ہے، آپ کا مزار شام کے علاقے غزہ میں بھی موجود ہے، آپ کا مزار ایودھیا میں بھی واقع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔